السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے حلقہ جو PK62 ڈسٹرکٹ نوشہرہ KPK سے جو نائب ناظم سابقہ نائب ناظم ذوالفقار خٹک صاحب ہمارے پاس لاہور اسٹوڈیو سے وہ یہاں پہ اپنا ایک موقف پیش کریں گے اس حوالے سے۔ ابھی اس وقت وہ ریسنٹلی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ریسنٹلی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے پورے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے، اور پرویز خٹک صاحب کے جو رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے، اور پرویز خٹک صاحب چونکہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے، اور یہ نو ڈاؤٹ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، کیونکہ علاقہ خڑا نظام پور ڈسٹرکٹ نوشہرہ اور KPK میں اگر بچے سے آپ پوچھیں تو ان کی جو محنت ہے اس پارٹی میں، ان کی جو انہیں بالکل لو لیول سے ایک ورکر کی حیثیت سے جو اپر لیول پہ آئے ہیں، انہوں نے بہت سارے اپس ڈاؤن دے کے اس پارٹی کے لیے کیا کچھ قربانیاں دیے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر PTI کے اس حلقے سے یا اس علاقے سے، یعنی آپ PK62 کی بات کراؤں تو وہاں سے اگر، اور NA25 پرویز خٹک کا جو ایک سیٹ ہے وہاں سے NA25 کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے جو خدمات کیے اور PTI کے بانیوں میں سے ایک اہم شخصیت، ایک اہم کردار ہے۔ بہرحال اب ان سے پوچھیں گے، آپ کے سامنے ان کا اپنی زبانی ایک موقف ہے، وہ ان سے کچھ سوالات کریں گے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ذوالفقار صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے شو میں، ہمارے اسٹوڈیو میں، پھر لاہور میں، چونکہ آپ لاہور میں ہمارے مہمان بھی ہیں سیاست سے ہٹ کر۔ تو اب ذوالفقار صاحب سب سے پہلے تو اپنا تعارف اور پارٹی میں آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو اہمیت ہے، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے، وہ اپنا ذرا اپنی زبانی بتا دیجیے عوام کو۔ میں 2015 میں جو تھا ڈسٹرکٹ ممبر بنا تھا اپنے علاقے UC نظام پور سے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو خٹک صاحب تھا اس ٹائم وہ وزیر اعلیٰ تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے اوپر ایک یہ احسان کیا کہ پھر مجھے پورے ڈسٹرکٹ کا نائب ناظم بنایا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے PTI کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جدھر بھی اگر PTI کا گورنمنٹ بھی ہے پھر بھی ہم اپنے ورکرز کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کام شام کریں۔ اگر وہ ابھی گورنمنٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم اپنے علاقے کے لیے اور لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے ابھی جو تھا ہمارا جو تنظیم بنا تھا، مجھے پورے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کا جنرل سیکریٹری بنائے ہوئے ہیں۔ تو بس جیسے ہی ہمارا خان صاحب کا یہ آرڈر ہو یا ہمارا صوبائی جو ہمارا صدر ہے پرویز خٹک کا جو آرڈر ہو، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی چلا رہے ہیں۔ اچھا، جو سننے میں آیا، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ، جو آپ کے حوالے سے، آپ کے پارٹی کے حوالے سے، اپنے حلقے سے، یعنی علاقہ نظام پور، علاقہ خڑا کے نام سے بھی مشہور ہے، تو آپ کی جو خدمات ہے اس پہ تو کوئی کویسچن مارک نہیں ہے، یعنی آپ کی جو عاجز مزاجی ہے، جو عوام کے ساتھ آپ گل ملتے ہیں، آپ کیا سمجھتے کہ ابھی جو 10-12 سال آپ لوگ کے ٹینور گزر گیا KPK میں، تو علاقے میں ایسے کچھ کام، ایسے کچھ معاملات ہیں جو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ کویسچن مارک ہے، اس پہ عوام کی نظروں میں، عوام کی طرف سے شکایات موصول ہوتے ہیں؟ یہ تو لازمی بات ہے، جس کی گورنمنٹ کی لازمی اس میں کچھ نہ کچھ تو شکایات ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، جی جی، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو ابھی ہمارے جو نظام پور RHC اسپتال جو ابھی بن رہا ہے، اس میں جو تھا اس کا ہم نے افتتاح کیا ہوا تھا 2018 میں، جی جی، اور ابھی تک میرا خیال میں پورا بلڈنگ تو تقریباً تیار ہو گیا، ابھی اس کے ٹائلز وغیرہ بھی لگے ہوئے، لیکن جو ہمارے تھوڑے بہت دوسری پارٹی کے لوگ وہ تو وہ کہتے کہ ابھی تک انہوں نے اسپتال نہیں بنایا۔ تو ماشاءاللہ وہ تو ہمارا اپنا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ ہم دسمبر 2022 میں ہم اس کا افتتاح کریں گے، لیکن پھر یہ جو ابھی رجیم چینج آ گیا، اس کی وجہ سے جو تھا آلریڈی جو وفاق تھا انہوں نے فنڈز بند کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے صوبے میں بہت زیادہ جتنے بھی ہمارے ترقیاتی کام تھے وہ رک گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہمارا اسپتال بھی ابھی تھوڑا بہت سفل ہوا ہے اس وجہ سے۔ لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ جون جولائی تک یہ ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکو کا گورنمنٹ آیا ہوا ہے، تو ان ڈاکو کی وجہ سے جو ہے نا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، فنڈز کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جس وقت تک ہم اپنا الیکشن جیت کر اپنا گورنمنٹ بنا کر
تبھی ہم اپنے ترقیات اچھا، چونکہ آپ جس حلقے سے جس علاقے سے میں نے اسی وجہ سے شروعات وہاں سے کی ہے کہ اپنے مسائل پہلے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم ملکی سطح پہ اور ملک کی سطح بڑی پر سیاست پہ آتے ہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارا گیس پائپ لائن تھا وہ خٹک صاحب نے جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھا اس نے منظور کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد پھر خٹک صاحب جو تھے آلریڈی وفاق میں منسٹر تھے، تو ہم نے جگہ جگہ ہر گاؤں تک پائپ پہنچا دیے تھے. پھر بدقسمتی سے ڈاکو گورنمنٹ آ گئی تھی جنہوں نے جو ہے نا ہمارا یہ والا کام بھی انہوں نے بین لگا دیا ہے. ہمارے جو بلکہ ہمارے 36 گاؤں ہے، 36 میں سے میرا خیال میں 34 گاؤں میں ہم نے گیس خٹک صاحب نے اس کی منظوری بھی کی ہے. ہم نے ہر جگہ جو ہے گیس پائپ لائن بھی بچھائے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے علاقوں میں جو تھا روڈز جو تھے وہ بھی، آپ بھی ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ نے بھی وہ روڈز پہلے بھی دیکھے تھے، 2013 سے بھی پہلے ہمارے علاقے کے روڈ دیکھے تھے. ابھی ماشاءاللہ میں تو اتنا فخر سے ہم کہہ سکتے کہ ہمارے موٹر وے سے بہتر ہمارے گاؤں کے روڈ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا بیکورڈ وہ علاقہ رہ گیا تھا اور اس کو اگنور کیا گیا تھا، چونکہ میں بھی اسی علاقے سے ہوں، اسی حلقے سے ہوں، تو میں خود گواہ ہوں کہ آج تک کسی نے اتنے کام نہیں کیے جتنے پرویز خٹک صاحب کے اور آپ لوگوں کے ماشاءاللہ قیادت اور نیک نیتی سے وہاں پہ کام ہوئے ہیں. لیکن دیکھو، اگر ترقیاتی کام دیکھ لے سر جی اور ان کے مینٹیننس دیکھ لے تو وہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس میں اب اینڈنگ وہ پوائنٹ اس کا نہیں ہوتا ہے. تو آپ کیا، کیونکہ آبادی بھی بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کے بعد گاؤں جو ہے نا وہ پہلے 100 200 گھروں کے تھے، ابھی 1000 گھروں پہ پہنچ گئے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پھر ایکسٹینشن بھی ہوتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4-5 ایسے جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں کتنے ابھی پینڈنگ میں؟ علاقے اور حلقے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مخالفین الٹا سیدھا باتیں بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہوں گے، وہ اپنے ووٹ بینک کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو نیچے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کریں گے. لیگ پولنگ کی بھی ایک سسٹم ہوتا ہے ہمارے ہاں، منافقت سب کچھ چلتا ہے. لیکن میرا جو اصل سوال ہے کرکٹ کا گراؤنڈ جو مجھے پتہ چلا ہے سوشل میڈیا اور عوام کی اس سے، پھر اس کے بعد آپ اسپتال کے کام، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو 112 2 کا معاملہ، پھر اس کے بعد فائر بریگیڈ کے حوالے سے مطلب وہ بھی اسی میں ہی آتے ہیں 112 2 میں آئی تھنک سو. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو گیس وغیرہ کے معاملات ہیں، پھر بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ. یعنی آپ کے گریڈ اسٹیشن کئی میں، جو گاؤں کئی میں، وہاں سے بجلی لوگوں کو ابھی بھی لوگوں کے آپ کوئی کسی کو کال کرے تو ان بیچاروں کے موبائل جو ہے نا آف ہوں گے. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ بجلی کا مسئلہ وہاں پہ حل نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے موبائل تک چارج نہیں ہوتے. وہ کیسے اپنے وہاں ذمہ داری جاری رکھیں گے، کیسے اپنے روزمرہ کے کام کریں گے؟ بشیر صاحب، اس طرح ہے کہ ہمارے علاقے میں جو اب پہلے میں بجلی کی طرف آ جاتا ہوں. ہمارے علاقے میں گاؤں ہے پیران. جی میرا خیال میں جب وقت سے دنیا میں بجلی آئی ہے نا، اس گاؤں میں بجلی نہیں تھی. اس گورنمنٹ میں خٹک صاحب نے اس کی جو منظوری دے دی ہے، پورے پیران گاؤں میں اس نے بجلی ہم نے پہنچا دی. میں ایڈمٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، رہ گیا اس کے بعد آپ نے کہا 1122. جی 1122 کا جو تھا بھی اسی گورنمنٹ میں ہمارے علاقہ 36 گاؤں کا، بلکہ ابھی تو زیادہ ہو گئے گاؤں، اس پر مشتمل ہے. ادھر ابھی 1122 بھی ہماری آ گئی. ساتھ جو آپ نے فائر بریگیڈ اس کی گاڑی بھی آ چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو وہی بلڈنگ، جو وہی اسپتال والا بلڈنگ بن رہے، تو اس کے ساتھ پھر 112 ادھر ہے. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہمارا گجو خیل اور جو سیدھا نوشہرہ والا روڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے میرے خیال میں کوئی زمین دیکھ رہے ہیں، تو پھر ادھر وہ بلڈنگ بنائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کہا ہاسپٹل کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی جواب دے دیا تھا کہ آلریڈی ڈاکومنٹ ایک پارٹی گورنمنٹ آئی ہوئے جنہوں نے فنڈز بند کیے ہوئے، جس کے فنڈ کی وجہ سے کام انہوں نے ہمارے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی انہوں نے روکے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی بجلی لوگوں کی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کئی گریڈ اسٹیشن سے اس طرف اگر مجھے گورنمنٹ آپ کو بجلی دے رہے 1 لاکھ کا، اور آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہو 15,000 روپے، 85% آپ بجلی اس کی چورا رہے ہو، تو لازمی بات ہے وہ لوڈ شیڈنگ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح 2018 سے لے کر 2023 تک تو ہم نے ہر گاؤں میں ٹرانسفارمر، لازمی بات ہے کچھ گاؤں میں رہ چکے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے کہ ہم نے، لیکن جو 2018 سے لے کر 2023 تک جو ہماری 2022 تک جو ہماری گورنمنٹ میں تھی، اس میں تو ہم نے ہر گاؤں ہر علاقے میں ٹرانسفارمر پہنچا دیے. جو بجلی کی ہے ابھی بھی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اس لیے آلریڈی ہمارا علاقہ اتنا، جب اس سے پہلے این پی، پھر پیپلز پارٹی، پھر مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے جو گورنمنٹ
उधर वक्त गुजारे, तो उधर ना स्कूल भी वो लोग उस बंदे को बनाते थे कि वो अपने लिए कोचरा बने, ठीक, काम भी वो लोग उस बंदे का करते थे जो उसके लिए उसके बस अभी हम पश्तो में मिसाल है कि अभी मैं आपको क्या बताऊं, खैर है पश्तो में भी मिसाल दे सकते हैं। जो उसके उजरे का चमचा था उसके लिए वही उसका काम होता था, चमचा गिरी पे काम होता था। अभी जो है ना अल्लाह का फजल है ना पीटीआई इस तरह गवर्नमेंट इसने लोगों को शऊर दिया है, लोगों को बात करने का तरीका बताया हुआ है, हर किसी को पता है कि ये मेरा हकूक है, ये मेरा हक है, उसके बारे में बात इससे पहले गवर्नमेंट वालों से तो किसी ने पूछा तक भी नहीं था। अच्छा, यही इल्ज़ाम जो आपने अभी और पार्टियों पे लगाया, यही इल्ज़ाम मैं चूंकि अवामी नुमाइंदा की हैसियत से बात करूंगा, क्योंकि मीडिया वाले जो ना वो अवाम के ज़ुबान बोलते हैं, तो मैं आपको अवामी ज़ुबान ये बता रहा हूँ, और अवाम का जो एक शिकायत आप कह दो, एक गिला आप कह दो आप लोगों से, कि पीटीआई में भी चमचे के बेस पर मीन्स के जो ज़्यादा वाह वाह करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, उनको उनका काम होता है। और जी हज आप लोग खैर सोशल मीडिया पे तो ये भी देखो कि हम उनको बोलते हैं कि मलंग एमपी है। अच्छा, मलंग में एमपीए का मतलब ये होता है कि अगर हम उसके साथ अगर वो कोई नाजायज़ बात करे हम उसके साथ लड़ते भी है, झगड़ते भी है, उसके साथ सख्त अल्फाज में बात भी करते हैं, लेकिन वो आगे हमें जो काम हो सकते वो कह रहे थे हम ये कर सकते, जो नहीं हो सकता भी जो नाजायज़ काम को तो ऑलरेडी नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये बताओ इससे पहले किसने अपने एमपीए के साथ इस तरह सख्त अल्फाज में बात, जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स अपने एमपीए के साथ लगे होते, इसमें कोई शक नहीं, ये ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ, नंबर 2 हमारे इलाके के लोग कहते भाई हम पीटीआई के वर्कर्स हैं, अगर मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट नौशहर को हैज़ ए वर्कर हूँ, हमारा सदर है जनाब परवेज़ खटक साहब, वो जो डिसाइड करेगा उस पर हमारा अमल दरामद होता है, इसमें चमचेगिरी वाली कोई बात ही नहीं। आपने मलंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हमने इसके साथ साथ दबंग का लफ्ज़ भी सुना है कि वो दबंग एमपीए भी है, मैंने सोशल मीडिया पे जो देखा है, जो सुना है, तो वो मलंग का तो आपने डिफाइन कर दिया, दबंग का भी जरा डिफाइन कर दिया। तो उसमें कोई दबंग वाली बात देखी नहीं है, तो मैं किस तरह बोल सकते वो दबंग, इसका मतलब सोशल मीडिया पे लोग वो लफ्ज़ गलत इस्तेमाल तो लाजमी बात है, ये तो सियासत मलंग को दबंग बना दिया यार, ये तो लाजमी बात है, यार कोई अपने सियासत के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज। अच्छा चलो ये आप रद्द करते हैं, दबंग जो लक़ब है वो मेरा ख्याल है हमने तो उसमें कोई दबंगी वाली बात सुनी नहीं है, दबंग वाली बात। अच्छा चलो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। अच्छा दूसरी बात आपसे ये करनी है कि परवेज़ खटक से नो डाउट जो लोग हैं ज़्यादातर वो खुश नज़र आते हैं, लेकिन आपके एमपीए से हकीकत में लोग नाला और नाराज़ नज़र आते हैं। जो हमने देखा है वो कहते हैं कि जो अपने हलके का, अपने इलाके खुरा निज़ामपुर के, वहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक है, मैं काउंटिंग नहीं कर सकता कितना, लेकिन अच्छा खासा है मेरे ख्याल से। तो कहते कि अपने हलके से, अपने इलाके खुरा निज़ामपुर का बंदा नुमाइंदा होना चाहिए। पीटीआई को चाहिए कि इन उनके सीनियर क़यादत को कि वो क्या करे, वो अपने इलाके के बंदे को वोट दे, भले वो जुल्फ़िकार साहब हो, भले वो कोई भी हो, लेकिन इलाके का हो। तो आपका क्या राय है? हमारा तो राय ये है कि हमारा सूबाई सदर जनाब परवेज़ खटक साहब जी, वो हमारा जो इमरान खान है, हमारा खान साहब है जी सर, इनका जो फैसला वो उस पर हमें मंजूर है। जो अगर पीटीआई में किसी को भी टिकट देगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं देखते कि भाई ये कौन, इसलिए कि जिस वक्त हमारे खान साहब ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी इस टाइम दे रहे हैं, कम से कम उस हालात को देखकर अपनी पार्टी को ऊपर ले, उसमें हम ग्रुप बंदी नहीं कर सकते। इलेक्शन सर पे आ गया है, तो अभी तक आप लोग के कोई ऐसे मुशावरत के आपको या किसी और को, क्योंकि आपका नाम ज़्यादा सूटेबल अवाम लोग समझते हैं, लोग, तो आप क्या समझते हैं कि देखो कोई ऐसे मशावरत हुई है अंदर के अंदर? पीके 62 में हमारे 3-4 नाम गए हुए, जिसमें मेरा नाम भी, हमारे जो आप उसको दबंग एमपीए कहते हैं हम उसको मलंग एमपीए। अच्छा मैं नहीं कहता हूँ, ये आपके नहीं हमारे इलाके के जो मैं कह रहा हूँ, जो दबंग कहते हैं हम उसको मलंग बोलते, उसका भी नाम गया हुआ है। दो बंदे और है, 4-5 बंदों के नाम आए हुए खान साहब के साथ। खान साहब जो है वो हमारे पार्टी का चेयरमैन है। आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।